اسٹارٹ ود دعا بیٹے. سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے بیٹا, تعوذ اینڈ تسمیہ پڑھ لیجیے آپ سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ, الحمدللہ. اور بیٹا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے, کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ. آمین. بچے سب نے یاد سے کہنا ہے. whenever we recite سورۃ فاتحہ آمین کہتے ہیں, کیونکہ یہ دعا ہے. اور فرشتے بھی, آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں جب بھی ہم قرآن کی مجلس میں محفل میں بیٹھتے ہیں. جب بھی ہم گھر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی آمین کہتے ہیں. اور ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین اگر ساتھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. آل رائٹ, سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. اخلاص بھی اور سورہ معوذتین بھی دونوں پڑھ لیجئے. معوذتین کون سی ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بیٹے ہم پڑھتے ہیں. پہلے ہم تجوید کر لیتے ہیں. Let me share the page with you. Let me admit Heather first. Okay. ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ 10 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم بیٹے 2 آیات پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تعوذ سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹا اسی طرح پڑھنا ہے آپ نے جیسے میں پڑھی. کوشش کریں ویسے ہی پڑھیں جیسے میں پڑھتی ہوں, اونچی آواز میں اور زور زور سے. دوبارہ سے تعوذ اور تسمیہ دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا لَا تُفْسِدُوا في الأرض. فِي الْأَرْضِ ماشاءاللہ. پھر سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الأرض لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا لو کو تھوڑا اور لمبا کریں بیٹے. قالوا إنما اچھا یہ قولو میں بیٹے آپ نے لو کو زیادہ لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ اوپر مد ہے بڑی, اور انما میں نون پہ آپ نے زور ڈالنا ہے تھوڑا سا. تو دوبارہ پڑھیں گے بیٹے. قالوا إنما نحن مسلمون. ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹا. پھر سے قالوا انما نحن مصلحون. نحن مصلحون. ماشاءاللہ. الا انہم بیٹا نون پہ آپ نے پھر یہ دیکھیں اس پہ زور ڈالنا ہے, اور یہاں پہ کھڑی یہ جو مد ہے بڑی مد ہے اس کو لمبا کرنا ہے. دوبارہ سے پڑھیں گے. الا إنهم هم المفسدون. ولكن لا يشعرون. پڑھیں گے بیٹا. الا انہم المفسدون. هم المفسدون ولكن لا. ماشاءاللہ ویری گڈ بیٹا. اگر ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں تو پھر ہم نے یہ جو نون کی زبر ہے اس کو ڈراپ کر دینا ہے. مفسدون پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں گے. الا انہم إنهم هم المفسدون. ولكن لا يشعرون. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے آپ. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوں گے اور مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی. ماشاءاللہ بہت اچھے. جزاک اللہ خیر. اچھا اب بیٹے ہم پڑھتے ہیں نیمز آف اللہ. تھوڑے سے ہم پڑھ لیں کیونکہ کافی دن سے ہم نے نیمز آف اللہ نہیں کیے. پھر ہم سننا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سنت اور ہم ہماری سٹوری تھی اس کو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. So let me share the page screen with you. اوکے یہ سب بچے پڑھیں گے.
हुवल्लाहु الذي لا إله لا إله إلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز العزيز الجبار المتكبر الباري والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض القابض الباسط الرافع المعز المذل البصير الحكيم اللطيف الخبير العظيم الحليم العظيم العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الكريم الرحيم مجيب माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के जो ये नाम है, ये जो सिफाती नाम है, ये पढ़ने का भी बहुत सवाब होता है। अच्छा बेटा, लेट्स डिस्कस क्या है जो सुन्नत होती है। वो ड्रामे देख। आपको याद है बेटा सुन्नत क्या होती है? सुन्नत है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, the things that he used to do, the way he used to do the things, उसको हम सुन्नत कहते हैं। और हमारे लिए ये फर्ज है कि हम कुरान को और सुन्नत को फॉलो करें। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम किया करते थे, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम वैसे ही करें। तो बेटा शुरू से स्टार्ट करते हैं, दिन के जो मेजर काम है उनको हम गो थ्रू करते हैं कि किस तरह से सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो मेजर चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं बेटे, आप खुद बताएं मुझे। मुंह पे हाथ फेरते फिर आंखों को मलते हैं। बिल्कुल, मुंह पे हाथ फेरते हैं, आंखों को मलते हैं, जागने की दुआ पढ़ते हैं। जागने की दुआ पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। माशाल्लाह। और जूता पहनते हैं तो बेटा कौन सा पाँव पहले? राइट। वॉशरूम जाते हैं तो पहले कौन सा पाँव पहले डालते हैं बीच में वॉशरूम के? लेफ्ट। वॉशरूम की दुआ पढ़ लें बेटा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। और वॉशरूम से जब बाहर आते हैं तो कौन सा पाँव पहले बाहर निकालते हैं? राइट। और दुआ क्या है बाहर आने की दुआ, क्या पढ़ते हैं? गुफ़रानक। माशाल्लाह। अच्छा, जब भी हम बेटा वुजू करते हैं या हम ड्रेसअप करते हैं या हम खाना खाते हैं, कोई भी हम जो काम डेली लाइफ में करते हैं, तो पहले कौन सी साइड से स्टार्ट करते हैं? राइट। बेटा तमाम काम तकरीबन राइट साइड से हैं एक्सेप्ट वॉशरूम जाना। और बेटे मिसवाक बताएं क्या होती है? व्हाट इज मिसवाक? It's a part of a tree which we use like a toothbrush. वेरी गुड। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हम रोजे में भी कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि सवाब का भी बाइस है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे ये बताएं खाना खाने की सुन्नतें बताइए। खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, ठीक है, हाथ धो लिए हमने, और हम दुआ पढ़ते हैं। खाने की दुआ बताइए बेटे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। और अगर हम भूल जाएं कि हमने दुआ नहीं पढ़ी, शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो जैसे ही याद आए तो क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह वाला आखिर। इट मीन्स कि अल्लाह का नाम इन द बिगिनिंग भी एंड इन द एंड, शुरू में भी और आखिर में भी अल्लाह ही का नाम है। और बेटा खाना भी राइट साइड से खाते हैं, और खाना हमेशा अपना सामने से खाते हैं, सामने से, बिल्कुल अपने सामने से खाते हैं। प्लेट में जो सामने चीज होती है ना, वहां से खाते हैं। ऐसे ऐसे अपनी प्लेट को गंदा नहीं करते कि कभी वहां से खा रहे हैं कभी वहां से खा रहे हैं, बिल्कुल अपने सामने से खाते हैं। प्लेट आपकी साफ होनी चाहिए। और जब खाना खा रहे होते हैं बेटा, तो बिला वजह बातचीत नहीं करनी चाहिए, मुंह से आवाजें नहीं आनी चाहिए खाने की। और
کھانا ہمیشہ فنش کرتے ہیں, پلیٹ میں چھوڑتے نہیں ہیں, کھانا کبھی بھی ضائع نہیں کرتے, کوشش کریں. اور اپنی 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. اور جب کھانا کھا چکتے ہیں تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. آپ کو آتی ہے بچوں کھانے کے بعد کی دعا؟ Yes, ma'am. Yes, alhamdulillah الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. ماشاء اللہ. اگر یاد نہ رہے نا پوری تو صرف الحمدللہ ضرور کہیں. پوری دعا تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن اگر یاد نہ آئے تو صرف الحمدللہ ضرور کریں. اور الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے ہمیں سب کچھ جو بھی دیا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. اچھا بیٹا, جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ویسے تو آپ کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں بلا وجہ بلا ضرورت. بہت ہی کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی ضروری کام ہو تو آپ گھر سے نکلیں. اور گھر سے نکلتے ہوئے دعا ضرور پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ. وعلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ویری گڈ. اور بیٹے آپ اس کے علاوہ بھی حفاظت کی کافی ساری دعائیں ہیں, اگر وہ ہو سکے تو آپ یاد کر لیں اور صبح شام پڑھیں. اسپیشلی یہ معوذتین آپ نے صبح اور شام ضرور پڑھنی ہے. سورہ فلق, سورہ ناس صبح بھی پڑھنی ہے, شام کو بھی پڑھنی ہے, اور جب گھر سے باہر نکل رہے ہوں تب بھی پڑھیں. آیت الکرسی اگر آتی ہے آپ کو تو وہ پڑھیں, آیت الکرسی نہیں آتی تو یاد کر لیں. وہ بہت ہی اچھی اور امپورٹنٹ آیت ہے, ہمیں سب کو مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک حفاظت کی دعا ہے, اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کل میں آپ کو اس کی پکچر بھی دکھا دوں گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا ہے بیٹا, یہ بھی اگر ہم 3 ٹائمز صبح پڑھ لیں, 3 ٹائمز شام کو پڑھ لیں تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے ہیں نا, صبح بھی 3 دفعہ اور شام کو بھی 3 دفعہ, تو پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو آج کل تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی, حفاظت کی, کیونکہ کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ اسے سب کو بچائے, اس بیماری سے کسی کو بھی یہ بیماری نہ ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم سب کی. ہم دعا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, ایون کوئی بیماری بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی. یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. ڈرنا نہیں ہے, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی پروٹیکشن کریں, بچا کے رکھنے اپنے آپ کو, احتیاط ضروری ہے. اور دعا پڑھیں اور باقی اللہ پہ توکل کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں. ٹرسٹ اللہ, جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, اب ہم کرتے ہیں الحمدللہ سنت بھی ہو گئی ہماری, صورتیں بھی تجوید بھی کر لیا. اب ہم سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں. کل جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تھی, کہاں تک ہم آئے تھے بیٹا؟ زمزم کے چشمے تک آئے تھے. When he left his wife and his child in the desert, and when the water بیٹے وہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے flew نکال out لیا from تھا, the desert. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکالا تھا زمزم کا. اور وہاں پہ وہ جو سعی کی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 ٹائم, صفا اور مروہ پہ جو بھاگی تھی, وہ دوڑ دوڑ کے انہوں نے پانی ڈھونڈا تھا اپنے بیٹے کے لیے, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پارٹ بنا دیا تھا, حج کا رکن بنا دیا ہے. جو بھی حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم سب کے لیے, اس کو آج بھی پارٹ بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہاں بہت سارے لوگ رہنے آ گئے تھے. جیسے ہی پانی آیا وہاں پہ, تو پانی کے ساتھ ساتھ وہاں بہت زیادہ لوگ آباد ہو گئے, انہوں نے اپنے گھر بنا لیے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اس زمین میں برکت ڈال دی, وہاں پہ روزی آ گئی, رزق میں برکت دے دی اللہ تعالیٰ نے. وہاں پہ تجارت سٹارٹ ہو گئی, بزنس سٹارٹ ہو گئے وہاں پہ بہت سے. اچھا, اس کے بعد جب حالات بہتر ہو گئے, پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ہر حکم فوراً مان لیتے تھے. He was very submissive. وہ بہت فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, بہت فوکس مسلمان تھے وہ, اور وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو
शरीक नहीं करते थे, बिल्कुल वो शिरक नहीं करते थे। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने कई मरतबा देखा। बेटा, so he saw that in a dream, और वो ख्वाब उन्होंने बार बार देखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त बड़े हो चुके थे, जब पूरी तरह जवान नहीं हुए थे, लेकिन वो समझदार हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करने लग गए थे। अल्लाह ताला से बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो बेटा दिया था। और जब बेटा अल्लाह ताला ने दिया और उसके बाद वो बेटा जवान होने वाला था, उनकी हेल्प करता था मुख्तलिफ कामों में, उनका साथी बन चुका था, तो एक सपोर्ट थी जो हजरत इब्राहिम महसूस करते थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से। और जब उन्होंने ये ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको ज़िबाह कर दो, कुर्बान कर दो मेरी राह में, तो ये सोचें कोई छोटी चीज तो नहीं थी। इट वाज अ ह्यूज थिंग टू आस्क। बेटे को कुर्बान करना अल्लाह की राह में बहुत मुश्किल था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना वो ख्वाब हजरत इस्माइल अपने बेटे को सुनाया, और उनको जब ये ख्वाब सुना उन्होंने, तो वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बहुत ओबीडियंट थे, बहुत नेक थे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये करने को कहा है तो आप जरूर करें। सोचें अल्लाह ताला के कितने नेक बंदे थे वो, कि उन्होंने ये इस तरह से अल्लाह का इतना मुश्किल हुक्म भी मानने के लिए वो रेडी हो गए। तो वो ले गए उनको एक जगह पर। एक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरी आंखों पे पट्टी बांध दें और मुझे उल्टा लिटा दें, ताकि कहीं मेरा चेहरा देखकर आपका दिल दुखे ना। अल्लाह ताला के हुक्म पे वो फौरन मान गई। बहुत ही बड़ी बात थी, अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था और वो इस आजमाइश में, इस टेस्ट में वो पूरे उतरे। और जैसे ही वो उल्टा लिटा के उनको उनके गले पे छुरी फेरने लगे थे, तो वैसे ही अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को बचाकर, उनको उठाकर उनकी जगह एक मेंढा, एक शीप काइंड ऑफ एनिमल वो भेज दिया, जिसको फिर अल्लाह ताला की राह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबाह किया। तो ये एक टेस्ट था, बहुत बड़ा टेस्ट था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको पास कर लिया फ्लाइंग कलर्स से। और इतना अल्लाह ताला को ये उनकी ये कुर्बानी पसंद आई कि आज तक बड़ी ईद जो हम करते हैं, ईद उल अज़हा, तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं और इसी कुर्बानी की सुन्नत में करते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी थी जो हम कमेमोरेट करते हैं, जो अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पे फर्ज कर दी। आपको पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा पे हम जो जानवर ज़िबा करते हैं, बकरे, गाय, भैंसे और ऊंट वगैरह, ये सारी जो करते हैं हम किसकी याद में करते हैं, क्यों हम करते हैं? हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की वजह से करते हैं। ठीक है विजय। और अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी, और ये और इस अभी तक की जो स्टोरी है, उससे आपको क्या लेसन मिला? क्या आप समझते हैं कि क्या लेसन देना चाह रहे हैं अल्लाह ताला? आप मुझे बताएं जरा, if you have anything in your mind. That we I don't have. जी बेटा हसन, आप बताएं कि क्यों, क्या आपको लेसन मिला इस स्टोरी से? मैम हमें अल्लाह से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है हसन बेटा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, अल्लाह पे हमेशा हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के लिए जो हम कुर्बानी देते हैं, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कभी भी जाया नहीं करते। अल्लाह ताला किसी शख्स की कुर्बानी जाया नहीं करते।
اور اس کا بدلہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. اور جیسے اللہ کا حکم آئے ہمیں فوراً مان لینا چاہیے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا انہیں کتنا بڑا ریوارڈ دیا. آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ساری دنیا کے مسلمان ان پہ درود آج تک بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے, ان کو ابو الانبیاء بھی کہا ہے. ان کی اولاد میں سے باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں موسٹ آف دیم ان کی اولاد میں سے آئے ہیں. ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے, حضرت اسماعیل کی اولاد, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لیا ہے, جو کہ کس کو کون بتائے گا کہ اور کون سا ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا ہے, جو آج تک ایک بلڈنگ ہے دنیا میں جو انہوں نے بنائی ہے. کیا کون سی بلڈنگ؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے, اس کو بلڈ کیا ہے, اور وہیں پہ بلڈ کیا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, جہاں پہ وہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ گئے تھے نا, جہاں کچھ بھی نہیں تھا, صحرا تھا, خالی جگہ تھی, نہ پانی تھا نہ کچھ تھا, وہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور وہاں دنیا جہان کے لوگ اب جاتے ہیں وہاں پہ. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں برکت ڈالی ہے. اچھا اس کی میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں چھوٹی سی, پھر ہم انشاءاللہ کل ان کی باقی جو اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے, جو باقی نبی آئے تھے, ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی. بریف سی سٹوری سناتی ہوں آپ کو کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. کیوب ہے, آپ کو پتہ ہے پراپر کیوب شیپ ہے خانہ کعبہ, ایک پراپر کیوب کی شیپ میں, یعنی ہر سائڈ سے وہ اسکوائر ہے, پرفیکٹ اسکوائر کہہ لیں ایک طرح سے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ کیسے بنانا ہے, یہ اللہ کی تعلیم تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا تھا ان کے لیے ارینج کروایا تھا کہ اس پہ وہ کھڑے ہوں گے, اور پھر جب وہ دیواریں اونچی ہوتی گئیں, جب تک وہ پہنچ سکتے تھے ایزیلی تب تک وہ ہاتھ ان کا پہنچ رہا تھا, لیکن جب وہ دیوار اونچی ہو گئی تو کیا ہوا, تو وہ جو سیڑھی نہیں تھی اس وقت ان کے پاس, وہ جو پتھر جس پہ وہ کھڑے ہوتے تھے وہ پتھر اوپر ہوتا جاتا تھا. جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی, that stone used to get higher and higher, وہ اونچا ہوتا جاتا تھا. I show you the picture. آج بھی خانہ کعبہ کے ساتھ مقام ابراہیم ہے. آپ کو پتا ہوگا مقام ابراہیم, دیکھا ہوگا آپ نے, جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو لے کے گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے جا کے دیکھا ہوگا, اگر نہیں گئے تو پکچرز میں I'm sure ضرور دیکھا ہوگا. یہ ہے مقام ابراہیم, یہ دیکھیں, can you see this? مقام ابراہیم ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں مقام ابراہیم, this is مقام ابراہیم. اس کے اندر ان کے پاؤں کے نشان ہیں. I'll show you the footprints of حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ دیکھیں, یہ پاؤں کے نشان, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سٹون کے اندر گئے ہوئے ہیں جیسے, اور یہ وہ سٹون ہے جو اونچا ہوتا چلا جاتا تھا, اوپر ہوتا چلا جاتا تھا. Are you able to see بیٹے؟ یہ دیکھیں ان کے پاؤں کے نشان, یہ ان کے پاؤں کے نشان ہے. دیکھیں جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتا ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند درجہ دیا, ان کو ابو الانبیاء, فادر آف پروفٹس کہا, اور آج تک ان کا نام ہم لیتے ہیں, ان پہ درود بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں وہ پڑھتے ہیں نا, درود پڑھتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیمی. اس کا درود کا نام بھی درود ابراہیمی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں پھر اپنے نیک لوگوں کو. تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. احمد کی بات مجھے بہت اچھی لگی, کبھی بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا, always trust اللہ.
اور الحمدللہ رمضان الحمدللہ اتنا اچھا گزارا اللہ تعالیٰ نے. اب فنش ہونے والا ہے تو افسوس ہو رہا ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے اچھے اچھے کام آپ لوگ نمازیں اور سارے نیکی کے کام رمضان میں آپ لوگوں نے کیے ہیں نا, وہ آگے بھی کنٹینیو کریں, اس کو چھوڑنے نہیں ہے. نمازیں آگے بھی پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ, اس کے علاوہ چیریٹی کرتے رہیں, ہمیشہ سچ بولیں, اپنے گھر والوں کی, اپنے ساتھیوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے پیرنٹس کی مدد کریں. اچھے کام چھوڑنے نہیں. اپنے آپ سے بھی پرومس کریں, اللہ سے بھی پرومس کریں کہ یو شوڈ میک سم امپروومنٹس, اور جو امپروومنٹس آپ کر رہے ہیں وہ کنٹینیو رہنی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹے, چلے اب ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. اپنا بہت زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. درود پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمیں نیک اور اچھا مسلمان بنا دے. دعا کریں آمین. یا اللہ ہمیں بہت مضبوط مسلمان بنا. یا اللہ ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے, ہمارے لیے ہمیں برائیوں سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں ہر پریشانی, ہر بیماری, ہر تکلیف سے دور رکھ. ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھنا, ہر تکلیف سے بچا کے رکھنا, ہر گناہ سے بچا کے رکھنا. نیکی کے کاموں میں ہماری مدد کر. یا اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ, ہم سے کبھی ناراض نہیں ہو. ہم سب کو اس دنیا کے تمام امتحانوں میں کامیاب کرنا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب کرنا. یا اللہ ہمیں آگ سے بچا لے, ہمیں دوزخ سے بچا لے, ہمیں ہر قسم کی پریشانی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے بچا لے, اور ہمیں جنت الفردوس دے دے, جنت الفردوس دے دے. آمین. آپ کو پتہ ہے جنت الفردوس مانگنی چاہیے ہمیں. فردوس جو جنت ہے نا, دیٹ از دا بیسٹ جنت, سب سے اونچی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے جنت الفردوس مانگو. فردوس از دا ہائیسٹ جنت, سب سے اونچی جنت ہے, سب سے اچھی جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا. سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ بیٹا.